सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال في موضع آخر وتعاونوا على البر والتقوى. وقال في موضع آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دل على الخير فله أجر مثل فاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम हज़रात एक मरतबा दुरूद पढ़ें. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों और तलबा इकराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ वो है लोगों को भलाई की तरफ बुलाना। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अजर और इनामात अता फरमाते हैं और इसी तरह वो लोग जो बुराई की तरफ लोगों को बुलाते हैं उस पर उनको क्या सज़ा और कबाहत
دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجبوں نے احترام، اللہ رب العزت کی طرف بلانا، اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اتنا عظیم کام اللہ رب العزت نے اس کام کرنے کا حکم خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ کام ہمیں ملا۔ مایا کہ تم جو ہے سمجھ اور بوجھ کے ساتھ لوگوں کو بلائی کی طرف بلاؤ، تمہارے کہنے کا انداز، بات کرنے کا انداز عمدہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کسی آدمی کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس کو نیکی کی بات کا حکم کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو سن کر اس کی طرف مائل ہو جائے، ایسا طریقہ نہ اختیار کیا جائے کہ آپ اس کو اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ آپ کی بات سن کر جو ہے وہ قریب آنے کی بجائے دور بھاگے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ کوئی آدمی کسی کو نیکی کی بات کی دعوت دے رہا ہے، اس کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن اس نے انداز ایسا اختیار کر لیا، اس نے بلانے کا انداز ایسا اختیار کیا کہ وہ اس کے قریب ہونے کی بجائے اس سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس آنے کی بجائے، اس کی بات سننے کی بجائے، اس کے ساتھ چلنے کی بجائے، نیکی کی طرف آنے کی بجائے وہ اس سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم جو ہے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی بات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا، تم لوگوں کو بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، لیکن اس کہنے کے اندر، اس بات کرنے کے اندر انداز جو ہے وہ حکمت والا اختیار کرے، تاکہ لوگ آپ کی بات کو سن کر آپ کی طرف مائل ہو جائیں، آپ کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاتے کہ وہ بات ان کے دل کے اندر اتر جاتی، اس چیز کو وہ قبول کر لیتے، وہ دین کی طرف مائل ہوتے چلے آتے۔ ایک مرتبہ ایک بدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ کیا ہوا کہ مسجد کے اندر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی طرف لپکے کہ اس کو اس چیز سے روک دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ رک جاؤ، اس کو اب اپنا تقاضا پورا کر لینے دو۔ جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب بلایا اور اس کو بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ سمجھایا کہ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر گندگی کو نہیں پھیلایا جاتا۔ تو وہ بات جو ہے اس کی سمجھ کے اندر آ گئی، اس نے اس بات کو سمجھ لیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سواری بھی دی، اس کو سامان بھی عطا کیا۔ تو وہ اپنے قبیلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، شہر کے اندر جا کر یہ کہنے والا تھا کہ میں نے ایسا مربی شخص پایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عمدہ اخلاق والا پایا، ایسا عمدہ معلم پایا کہ آج تک میں نے ایسے سمجھانے والا، ایسے بات کرنے والا، ایسے عطا کرنے والا شخص جو ہے میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھاتے کہ وہ بات دل کے اندر اتر جاتی، اس بات کو وہ قبول کر لیتا کہ یہی بات جو ہے حق اور سچ ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی، ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کیا کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زنا کی اجازت مانگ رہا کہ مجھے جو ہے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس بیٹھے ہوئے، آپ بگولا ہو گئے، یہ کیسی بات کر رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور اس سے پھر یہ پوچھا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری والدہ کے ساتھ ایسے کیا جائے، تیری بہن کے ساتھ ایسے کیا جائے، تیری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا جائے، تیری خالہ کے ساتھ ایسے کیا جائے، تیری پھپھی کے ساتھ ایسے کیا جائے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس طرح پوچھا کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے عزیز کے ساتھ جو ایسے کیا جائے، اس نے کہا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جس کے ساتھ آپ کرنے والے ہو، جس کی آپ اجازت طلب کر رہے ہو، وہ بھی کسی کی پھپھی، کسی کی خالہ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی نہ کسی کی بیٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس انداز کے ساتھ اس کو سمجھایا تو اس کے دل کے اندر یہ بات اتر گئی، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ پھر آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت میرے ذہن سے اس خیال کو نکال دے، میرے سینے سے اس برے خیال کو دور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینہ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بات جو ہے اس کے دل سے نکل گئی اور اس نے اس بات سے سچی توبہ کر لی اور وہ ایک پکا اور سچا مسلمان بن گیا۔ تو بات اس انداز سے کی جائے، اس انداز سے سمجھایا جائے کہ وہ بات کو سنے اور اس کا اثر لے اور اس کے دل کے اندر اتر جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت ان کو کرو۔ بلانے کا انداز ایسے نہ ہو، سمجھانے کا انداز ایسے نہ ہو۔ ایسے ایک آدمی، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ کتنے قتل؟ 99 آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت سے معافی کا خیال آیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی آدمی کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو جا کر یہ بتلاتا ہے کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، اب میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا نہیں بھی نہیں، آپ نے تو 99 قتل کر دیے، اب یہ جو ہے معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ آدمی ایک قتل کر دے اس کی معافی نہیں ہوتی، تو آپ نے تو 99 قتل کر دیے۔ اس نے کہا اچھا میں نے 99 قتل کیے۔ اس نے کہا معافی تو ہونی نہیں، اس آدمی کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اس طرح وہ 100 آدمیوں کا قاتل بن کے
اب جا رہا ہے، اب پھر اسی کے دل کے اندر یہی خیال کہ میں اس سے توبہ کر لوں۔ اب کسی آدمی نے بلایا کہ فلاں عالم کے ساتھ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کا راستہ ضرور بتلائے گا۔ تو وہ آدمی عالم کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہاری جو ہے بخشش جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تم اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو اور آئندہ اس کے کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لو، تو اللہ رب العزت جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو جب آدمی جو ہے سمجھانے کا انداز صحیح ہوگا تو وہ بات جو ہے اس کے دل کے اندر اتر جائے گی، اس بات کو جو ہے وہ سمجھے گا، تو پھر وہ جو ہے برائی سے رک کر جو ہے بھلائی کی طرف آ جائے گا، برائی کو چھوڑ دے گا، نیکی کی طرف جو ہے وہ چلا آئے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اہل شام سے، ان کے پاس ایک باروب آدمی، ان قوی آدمی ان سے ملنے آیا کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو ایسا ہوا کافی دن گزر گئے، کافی وقت گزر گیا، وہ آدمی جو ہے اس طرح دوبارہ ملاقات کے لیے نہیں آیا، وہ ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین انہوں نے کہا کہ کچھ آدمی کو اپنے منشی کو بھیجا کہ اس آدمی کا پتہ کرو، وہ پہلے ملنے آیا کرتا تھا، اب وہ جو ہے ملنے نہیں آ رہا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ وہ آدمی جو ہے شراب کے نشے کے اندر مست رہتا ہے، وہ ہر وقت شراب کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وزیر، اپنے منشی کو بلایا اور ایک خط لکھا، من عمر بن خطاب الی فلاں بن فلاں، سلام علیک فإنی احمد اللہ لک، اللہ الذی لا الہ الا هو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو علیہ المصیر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا، اور جو مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ اس آدمی کے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کی اور اپنے وزیر کو کہا، اپنے منشی کو کہا یہ خط جو ہے اس آدمی کی طرف لے جاؤ اور اس آدمی کو اس حالت کے اندر دینا کہ جب جو ہے نشے کے اندر نہ ہو، ہوش و حواس کی حالت کے اندر ہو، اس وقت جا کر یہ میرا خط اور میرا پیغام اس کو دے دینا۔ تو وہ آدمی اس آدمی کے پاس چلا گیا، جا کر جب اس کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت کے اندر نہیں ہے، ہوش و حواس کی حالت کے اندر ہے، تو وہ خط جا کر جو ہے اس کو دیا۔ اس نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط آپ کے لیے، میں اللہ رب العزت کی آپ کے لیے حمد و ثنا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ذات نہیں، وہی وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، وہ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، وہ قابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والی ہے، شدید العقاب، اس کی پکڑ بھی سخت پکڑ ہے، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ آدمی نے آ کر جو ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اس نے اس خط کو پڑھا تو اس کا دل نرم ہو گیا، اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ کہا کہ یہ ایسا خط جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف بلایا گیا، وہ اللہ کی ذات گناہوں کو معاف کرنے والی، توبہ کو قبول کرنے والی، اور ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور آخر ہمارا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا کہ اس نے اس بات کا یہ اثر قبول کیا، اس نے اس گناہ سے سچی توبہ کر لی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب کوئی لفظ کے اندر مبتلا ہو، گناہوں کے اندر مبتلا ہو، تو تم جو ہے اس کو اس بات سے روکنے کی کوشش کرو، تم اپنے بھائی کی جو ہے اس نیکی کے معاملے کے اندر مدد کرو، تم اس کو اس برائی سے روکو، ایسا نہ اس کے ساتھ معاملہ کرو
بلکہ اس کی مدد کرو، اور اس مدد کے معاملے کے اندر تم شیطان کی مدد نہ کرو۔ شیطان کی مدد کیا ہوگی کہ تم جو ہے اس برائی پر اس کو غصہ دلاؤ، تم آجی برائی کرنے والے ہو، تم شراب پینے والے ہو، تم چوری کرنے والے ہو، بلکہ اس کو سمجھاؤ، اور اس کو سمجھانے کے اندر یہ انداز اختیار کرو، تم اس کے لیے دعا کرو، اس کے سامنے اللہ رب العزت کی تعریف کرو، اس کو بتلاؤ کہ اللہ رب العزت کی ذات تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، وہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ جب تم اس کو اس انداز سے سمجھاؤ گے تو وہ تمہاری بات کے اثر کو قبول کر لے گا، اور اللہ رب العزت اپنے رحمت سے اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ تو جو الی سبیل ربک، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ، اور اس کے اندر انداز جو ہو وہ حکمت والا ہو۔ حکمت والا یہی انداز کہ تم اچھے اخلاص کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، اس کی فکر کے ساتھ اس کو اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ کہ وہ تمہاری بات کے اثر کو قبول کرے، تمہاری بات کو سن کر وہ نیکی کی طرف آ جائے۔ یہی حکمت ہے کہ تم اس کو اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ۔ حضرت ابی مسعود بن عتبہ عمر الانصاری بدری صحابی ہے، اس نے یہ حدیث نقل کی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی الخیر فلہ مثل اجر کفاعلہ، جو آدمی اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا ہے، جو آدمی نیکی کی طرف بلانے والا ہے، تو اس آدمی کو بھی اسی کی مثل اجر ملے گا۔ جو آدمی نیکی کی طرف آ جائے گا اور اس پر جو ہے وہ کام کرتا رہے گا، وہ نیکی کرتا رہے گا، تو اس کو بھی اسی کی مثل جو ہے اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ایک آدمی آیا، اس نے آ کر یہ فرمایا کہ میری سواری جو ہے ہلاک ہو گئی، اور میں آگے جو ہے اپنا سفر بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میرے لیے سواری کا انتظام کیجئے، مجھے آپ سواری عطا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس سواری جو ہے وہ موجود نہیں۔ تو یہ صحابی ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتلایا کہ فلاں آدمی کے پاس جو ہے سواری موجود ہے، اور وہ آدمی جو ہے اس کو سواری دے دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جو ہے نیکی پر دلالت کرنے والا ہے، نیکی کا راستہ بتلانے والا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہے، تو وہ آدمی جو ہے اس کو بھی اسی طرح پورا اجر دیا جائے گا جس طرح وہ آدمی سواری دینے والا ہے، جس طرح اس کو پورا ثواب دیا جائے گا، اجر ملے گا۔ اس طرح جو آدمی نیکی کی طرف بلانے والا ہے، نیکی کے راستے کی دعوت دینے والا ہے، اس کو بھی اسی طرح جو ہے پورا اجر دیا جائے گا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح اس کو پورا ثواب ملے گا، اس طرح جو ہے نیکی کے راستے بتلانے والے کو بھی پورا اجر ملے گا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی غزوے کے لیے غزوے کے لیے جہاد کے اندر شریک ہونے کے لیے اپنی تیاری کی ہوئی، لیکن فرمایا کہ میرے لیے جو ہے جہاد کے اندر جانے کے لیے سواری اور سامان موجود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں آدمی نے جہاد کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے، اس نے سواری بھی تیار کر رکھی ہے، تو آپ جو ہے اس کے پاس چلے جائیں، آپ کو جو ہے وہ سامان دے دے گا، تو آپ جو ہے جہاد کے ساتھ جو ہے جہاد کے اندر شریک ہو جانا۔ تو وہ آدمی جو ہے اس صحابی کے پاس گیا جو کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ صحابی اس آدمی کے پاس گیا، تو کیا ہوا، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا، میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا اور فرمایا کہ آپ نے ایسے جہاد کے لیے سامان تیار کر رکھا تھا، سواری تیار کر رکھی تھی، لیکن آپ جو ہے بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، تو یہ سامان جو ہے مجھے عطا کر دیجئے، میں جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا سامان جو ہے
اس صحابی کو عطا کر دیا. مایا کہ مجھے امید ہے جو آدمی جو ہے جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتا وہ جہاد کے لیے اپنے سامان کو جو ہے وہ تیار کر دے, کسی آدمی کی مدد کر دے, اس کو بھی اسی طرح اجر ملنے والا ہے جس طرح جو ہے آدمی جہاد کے اندر شریک ہونے والا ہے. جو آدمی اس کے لیے سامان تیار کرنے والا ہوگا اسی طرح اس کو بھی اسی طرح پورا پورا اجر ملنے والا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ جو آدمی جو ہے کسی آدمی کو اس بات پر لگا دے, اس کو نیکی کی طرف لگا دے, اس کو برائی سے روک کر جو ہے نیکی کی طرف لگا دے, وہ نیکی کے کاموں کے اندر لگ جائے, تو اس آدمی کے لیے جو ہے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جو آدمی جو ہے کسی آدمی کو نیکی پر لگانے والا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ نیکی اور ثواب جو ہے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے. اس وقت جو ہے عرب کے اندر جو ہے عمدہ مال جو ہے سرخ اونٹ شمار کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بات کو نیکی کی طرف لگا دینا, کسی آدمی کو نیکی کی دعوت دے دینا اور وہ اس نیکی کی طرف آ جائے تو تمہارے لیے جو ہے یہ بات جو ہے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے. تمہیں جو ہے عمدہ سے عمدہ مال پیش کیا جائے اور اس کے اندر سرخ اونٹ ہو تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم کسی کو نیکی کی طرف بلاؤ, نیکی کی بات کی طرف لے آؤ, اس کو نیکی کا حکم کرو اور وہ اس بات کی طرف لگ جائے, یہ تمہارے لیے جو ہے بہتر ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس بات کی طرف لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.